بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. لیٹ کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ دوبارہ پچھلے ہفتے کی طرح آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ شروع کا سارا حصہ نان پولیٹیکل ہوگا. آخر پہ آپ کا ایک آدھ پولیٹیکل سوال بھی لیں گے، لیکن شروع کا حصہ نان پولیٹیکل ہوگا اور اس کو ہم فوکس کریں گے جو پرائم منسٹر کا ہاؤسنگ ہے، اور اس میں آپ کو آج بہت بڑی بڑی انشاءاللہ خوشخبریاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس لیے آپ کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے اور آپ کے تھرو عام پبلک کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کر رہے ہیں. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہر ہفتے جو NCC ہے ہاؤسنگ کی، اس کی میٹنگ لیتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے 3-4 امپورٹنٹ چیزیں رکھوں گا جو آج کی NCC میں ہوئیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ریور راوی پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایک پولیٹیکل جماعت نے اپنی ایک فیمیل سپوکس پرسن کو بھیج کے اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی. اگر میں آپ کو یاد کروا سکوں تو یہ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہوئے تھے. یہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس ٹائم بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو یہ شہباز شریف نے اس پہ بہت کوشش کی کرنے کی. وہ جب نہیں کر سکے، ناکام ہوئے، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا. آج جب پرائم منسٹر عمران خان نے اس پروجیکٹ کا بیڑا اٹھایا، اور یقین کیجئے بہت سارے لوگ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ کامیاب آپ نہیں ہوں گے. مجھے ذاتی طور پر ایک بہت اہم شخصیت، بہت ہی اہم، میرے لیے بھی بڑی عزت کی جگہ پہ، جو پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم پہ جب یہ پلان کنسیو ہوا تھا وہ اس کے روئے رواں تھے، انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکے گا، آپ اس کے پیچھے مت جائیں، یہ پروجیکٹ ہے بہت اچھا لیکن ہو نہیں سکے گا، بڑا بہت ہے سائز میں. تو جب پرائم منسٹر عمران خان نے دن رات کی محنت کے بعد اس کو کامیاب آلموسٹ کر لیا، تو اس پولیٹیکل پارٹی نے جو خود یہ پروجیکٹ کرنا چاہتی تھی آج اس کے اوپر نمبر سکور کرنے کی کوشش کی، پوائنٹ سکور کرنے کی کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ کے لیے برا ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، آپ دوستوں نے پچھلی دفعہ ایک سوال کیا تھا میرے سے، ایک تو اس کا جواب لے کے آیا ہوں. آپ نے صحافیوں کے لیے ایک ڈیمانڈ کی تھی، آج اس کا میں جواب بھی لے کے آیا ہوں. وہ آپ کو بعد میں دیتا ہوں، خوشخبری آپ کے لیے. پہلے یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ہے ہی انوائرمنٹ فرینڈلی. کہا جا رہا ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے اس کو کوئی نقصان ہے. یہ تو پروجیکٹ بنایا ہی انوائرمنٹ کے لیے گیا ہے، کیونکہ اگر ریور راوی نہیں بنایا جاتا، یہ پروجیکٹ نہیں بنایا جاتا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ لاہور نے تو پھیلنا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ لاہور قصور تک پھیل چکا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لاہور شیخوپورہ تک پھیل چکا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ دوسری طرف لاہور برکی روڈ پہ کہاں تک چلا گیا ہوا ہے؟ بیدیاں روڈ پہ کہاں تک بارڈر کے پاس تک چلا گیا ہوا ہے؟ کیا لاہور واگا بارڈر تک نہیں چلا گیا ہوا؟ تو لاہور نے تو چاروں طرف پھیلنا ہی پھیلنا ہے. اور وہ جو بے ہنگم قسم کا پھیلاؤ ہوتا ہے جس میں نہ درختوں کو چھوڑا جاتا ہے، نہ ایگریکلچرل لینڈ کا خیال کیا جاتا ہے، آپ کی ہاریزنٹل گروتھ ہوتی ہے ورٹیکل کی بجائے، جو کہ انوائرمنٹ کی تباہی کر رہا ہے. اسی کو روکنے کے لیے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہیں وہ ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں، وہ دنیا میں اس ٹائم جو طاقتور ترین آواز ہے انوائرمنٹ کو بچانے کی وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے، اور اس کو پوری دنیا مانتی ہے. تو وہ یہ پلان لے کے آئے کہ ایک پلانڈ سٹی لاہور کے قریب بنایا جائے تاکہ لاہور کا جو پھیلاؤ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور ایک نیا شہر جو بڑی مدت سے نہیں بنا وہ بنا کے اسلام آباد سے بھی جدید اور ماڈرن شہر دیا جائے. اب اس میں کیا کچھ ہو چکا میں آپ کو بتا دوں. 5400 ایکڑ، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں تو لینڈ ایکوائر نہیں ہوگی. 5400 ایکڑ لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے آلریڈی، جس پہ انشاءاللہ کام شروع کر دیا جائے گا تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد. اس میں سے زیادہ تر لینڈ جو ہے وہ دریا کے سائڈوں پہ ہے اور کچھ تھوڑی سی دریا سے باہر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2 روڈز کنیکٹ کریں گے اس شہر کو.
ایک تو جو لاہور کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ کی، اس پہ جو کالا کھتائی انٹرچینج آتا ہے وہاں سے یہ موٹر وے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوگا، اور اس کا دوسرا کنیکشن ہوگا رنگ روڈ کے ساتھ ڈائریکٹ. تو آپ پہلے تو اس کی جو فزیبلٹی ہے وہ دیکھیے کتنی زبردست بن رہی ہے کہ یہ موٹر وے سے بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اور رنگ روڈ سے بھی. اس کے لیے جو سڑک ہے وہ انشاءاللہ اسی مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کے اوپر ایک سڑک فوری طور پر شروع ہو جائے گی، دوسری کا پروسیس پورا کر کے اس کو بھی فوراً شروع کر دیا جائے گا. دوسری، جیسا کہ میں نے آپ کو انوائرمنٹ کی بات کہی، تو ہم نے 450 ایکڑ جگہ مختص کی ہے اسی ایریا میں، جس کے اندر گھنا جنگل لگایا جائے گا، جو انشاءاللہ پورے لاہور کے لیے آکسیجن ہاؤس کا درجہ رکھے گا. 450 ایکڑ کی جگہ ہے جس میں جنگل بھی لگے گا اور ساتھ اس کے ایگری فارمز بنیں گے. میں اس فراڈ ایگری فارم کی بات نہیں کر رہا جو ماضی میں اسلام آباد میں بھی بنتے رہے ہیں، جو اشرافیہ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ایگری فارم کے اوپر جگہ لے کے اس کے بعد اس میں بڑے بڑے محل بنائے جاتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں ایگری فارم کی بات کر رہا ہوں جس میں سبزیاں کاشت ہوں گی، جس میں ایگریکلچر ہوگی. یہ پاکستان کا پہلا شہر ہوگا جس کی فوڈ کی جتنی بھی ضرورت ہوگی وہ یہ شہر اپنی خود پوری کرے گا. اس کا پہلے سے پلان دے رہے ہیں. جو سبزی یہاں چاہیے ہوگی، جو اناج چاہیے ہوگا، اس سے پہلے سے اس کی جگہ چھوڑ رہے ہیں. اس کو ایوارڈ کریں گے چھوٹے کاشتکار کو تاکہ وہاں پر وہ سبزی اگائے، وہاں پر وہ اجناس اگائے جو کھانی ہے، جو فوڈ کی ڈیمانڈ ہے اس شہر کی، وہ کوشش کریں کہ لوکلی پروڈیوس کر کے اس کو فلفل کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو شہباز شریف کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کرنا چاہتے تھے لیکن خود نہیں کیا. جب ہم کرنا چاہتے تھے تو لیت و لال کر کے اس کو بھی روکا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کا ایک ایم پی اے اپنے والد کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم حکومت میں ہونے کے باوجود دست بدست کھڑے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم ہاتھ باندھ کے آپ سے وہی گزارش کرتے ہیں جو آپ نے NA-75 میں کیا. وہاں آپ سے 14 حلقوں پہ ری پولنگ مانگا گیا تھا، آپ نے پورے حلقے پہ کیا. استدلال یہ تھا، میں بصد احترام آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، استدلال یہ تھا کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا. حالانکہ وہ لڑائی جھگڑا کسی امیدوار نے نہیں کروایا تھا، نہ اس کے کوئی ثبوت ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی پاورز میں ہے آپ نے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح کی آپ کی پاورز استعمال ہوں جو آرٹیکل 9 میں آپ کے پاس ہیں، اور آپ اس کو دیکھیں جو ووٹ کی خرید و فروخت ہوئی. تو یہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ریور راوی سٹی بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. آج ہم کر رہے ہیں تو اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں. ان کو کسی قسم کی عوام کی فلاح کا نہیں ہے. وہی پروجیکٹ جو انہوں نے کنسیو کیا اور نہیں کر سکے، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس پروجیکٹ کو برا کہہ رہے ہیں. اگر یہ پروجیکٹ برا ہے تو شہباز شریف نے کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اسی طرح سے جیسے انہوں نے آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کو سپورٹ کیا، آپ کے سامنے پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں 2015 کے الیکشن میں 2016 کی جو کمیٹی بنی تھی، جو میں نے اور یہاں پر سینیٹر شہزاد وسیم صاحب نے معاف کیجیے گا، سینیٹر شہزاد وسیم صاحب نے یہاں پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے 2016 میں پوری کمیٹی نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، اور پھر 2018 میں بھی انہوں نے کہا، اور یہ پھر اس میں سے بھاگ گئے. تو یہ بالکل ان کا پرانا وتیرہ ہے. اب میں اگلی بات کہتا ہوں. ایک اور پروجیکٹ پرائم منسٹر عمران خان لے کے آئے ہیں، اور وہ ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ. وہ جو CBD ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے دنیا کے بڑے شہروں میں ڈاؤن ٹاؤنز ہوتے ہیں، بزنس ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، شکاگو ہے، نیو یارک ہے. اسی طرح سے جو والٹن کا ایریا ہے اس میں یہ ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں،
انوائرمنٹ کے خلاف ہے. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو ہیں ہی دائی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے. تو سروے کروایا گیا, وہاں پہ ٹوٹل اس ٹائم 1390 درخت ہیں, ٹوٹل 1390 درخت ہیں, اور ہم وہاں پر انشاءاللہ 10,000 درخت امیجیٹلی لگا رہے ہیں, اور درخت کاٹے بھی نہیں جائیں گے. اور یہ بھی ایک انوائرمنٹ فرینڈلی بزنس ڈسٹرکٹ ہوگا, پاکستان کا پہلا بزنس ڈسٹرکٹ ہوگا جس کے اندر پیدل جائیں گے آپ اپنی گاڑیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے, گاڑیاں انڈر گراؤنڈ جائیں گی, اور اوپر بزنس ڈسٹرکٹ میں یا آپ بائیسیکل چلا سکیں گے یا پیدل جائیں گے. اور یہ آپ کا پورے لاہور کا موسٹ ایکسپینسو کمرشل ایریا ہوگا جس میں آپ تمام طرح کی شاپنگ کر سکیں گے. میں لینڈ وائز ایکسپینسو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ دل ہے شہر کا, اور یہ جو ہم دوسرے ملکوں سے قرضے لیتے پھر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ایسی منی جنریٹ کریں جس سے غریب آدمی کو روزگار مل سکے اور ملک آگے ترقی کر سکے. اب میں آتا ہوں ایک بہت بڑے مدعے کی طرف. آباد ایک ایسوسی ایشن ہے, بلڈرز ایسوسی ایشن ہے, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. اکثر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں, اپنے اعتراضات کرتے رہے ہیں جو سندھ میں انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, کمپیریزن دیتے رہے ہیں. اور میں نے بھی پچھلی دفعہ آپ کے سامنے کمپیریزن دیا تھا کہ کس طریقے سے پنجاب کے اندر تقریباً 700 کے قریب کیسز جو ہیں وہ اپروو ہوئے, اور کمپیریزن میں وہاں پر صرف 19 کیسز اپروو ہوئے تھے سندھ میں اسی ٹائم پیریڈ کے اندر. 269 کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں آباد کے سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس. ہماری تمام تر کوشش کے باوجود, تمام تر ریکویسٹ کے باوجود, ریکویسٹ کیوں کی ہم نے, کیونکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ 40 ملین سکوائر فیٹ کے ہیں. 40 ملین سکوائر فیٹ کا مطلب ہے تقریباً 2.5 لاکھ ڈائریکٹ امپلائمنٹ, مزدور کی, جو آپ کا مستری ہے اس کی, انجینئر, آپ کے جتنے بھی لوگ بلڈنگ کے سسٹم میں انوالو ہوتے ہیں, اور تقریباً 4.5 لاکھ انڈائریکٹ امپلائمنٹ. مثلا جہاں سریا بنتا ہے, جہاں سیمنٹ بنے گا, جہاں اینٹ بنے گی, تو یہ ٹوٹل تقریباً 7 لاکھ لوگوں کی نوکریوں کا سوال ہے, روزگار کا سوال ہے. سو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا تمام رول پلے کیا, بار بار ریمائنڈر دیے گئے سندھ گورنمنٹ کو. ہر این سی سی میں سندھ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے چیف سیکرٹری لیول کی, ان کو بار بار یہ بتایا گیا, یہ کون ہے ذرا آواز بند کرائیے گا پیچھے, ان کو بار بار بتایا گیا, اور بار بار تنبیہ کے باوجود آج دوبارہ آباد نے یہ سبمیشن کی کہ ان کے یہ کیسز آگے نہیں جا رہے, رشوت مانگی جاتی ہے, تنگ کیا جاتا ہے, ڈیلے کیا جاتا ہے. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 269 کیسز جو ہیں یہ نیب کو بھیجے جائیں گے, اور نیب سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کو کس نے روکا ہوا ہے سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر, کیوں روکا ہوا ہے, اور اگر یہ رشوت ستانی کا بازار گرم کرنے کے لیے, تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ بڑی محنت کر کے ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھایا ہے. پرائم منسٹر نے ہر ہفتے 2 4 میٹنگز لی ہیں, شب و روز اس پہ محنت کر کے ہم نے اس کو اٹھایا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اب یہ چند لوگوں کی کرپشن کے لیے ہم کراچی کے عوام جن کو سب سے ضرورت ہے اپنی چھت کی, اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں. تو یہ آپ کی میں نے خدمت میں عرض کر دیا کہ ایک طرف ملک میں سیمنٹ کی 18% سیل بڑھ گئی ہے, پوری دنیا میں سریا مہنگا ہوا ہے, آئرن مہنگا ہوا ہے, اس کے باوجود پاکستان میں سیل اوپر جا رہی ہے. آپ کے سامنے اینٹ کی سیل اوپر ہے, آپ کہیں پہ بھی دیکھیں, پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, وہاں پہ کنسٹرکشن کا جو پورا سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے, اور سندھ میں آباد رو رہا ہے کہ ان کو اپروولز نہیں دی جا رہی.
اس سارے سیناریو میں پرائم منسٹر صاحب نے آج جو فیصلہ کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے ساتھ آپ نے پچھلی دفعہ میرے سے ایک سوال کیا تھا, وہ جواب آپ کو لے کے آیا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو مارٹگیج مل رہی ہیں اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے اور کس طرح سے فائدہ ہے, اور لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ کہا تھا ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں, تو اس کا کیا کریں گے آپ. پنجاب گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ ایک پورٹل بنایا آن لائن جو فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو جو گھر بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور بینکس دونوں کو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ بینک سے قرضہ لینے جاتے تھے, بینک آپ کو ڈاکومنٹ تھما دیتا تھا کہ آپ یہ سارا کچھ پورا کریں اور تمام ٹاؤن کمیٹیز, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے اپروولز لے کے آئیں, این او سیز لے کے آئیں. اس میں مہینوں, 6 مہینے, 8 مہینے گزر, اتنی دیر میں بینک کی پالیسی چینج ہو جاتی تھی. تو یہ جو پورٹل بنا ہے اس کے رکن 22 بینکس ہیں. کل تک 21 تھے, ایک اور بینک نے کل جوائن کیا, 22 بینکس ہوئے. اس پورٹل پہ کام پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ 11 جنوری کو شروع ہوا. اس کے ڈیفرنٹ مراحل تھے. ان تمام مراحل کو جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے انہوں نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سب سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے اسے اوورسی کیا, اور اس کی 16 سے زیادہ ڈفرنٹ جو اس میں لیولز تھے یا ڈفرنٹ مائل سٹون تھے ان کو عبور کرتے ہوئے 8 مارچ کو اس کو لائیو کر دیا گیا ہے. یہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ لائیو ہے. اب اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے بینک کو, بینک اس پورٹل پہ آپ کی اپلیکیشن کا ڈیٹا ڈالے گا, وہ ڈیٹا امیجیٹلی گورنمنٹ کے لوگوں کو چلا جائے گا اور وہ این او سی ایشو کریں گے تاکہ آپ کو فوری لون مل سکے. اب آپ دل میں سوچتے ہوں گے کہ چلیں ڈیٹا ڈال دیا پھر وہ اپنی مرضی سے این او سی ایشو کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ان کے پاس 5 دن ہوں گے میکسیمم. اس گورنمنٹ ادارے کے پاس میکسیمم 5 ورکنگ ڈیز ہوں گے. اس کے اندر یا وہ آپ کو اپروول دے گا, بینک کو بتائے گا کہ یہ پراپرٹی ان کی کلین ہے, اس پہ انہیں لون دے دیں, یا جو بھی پروجیکٹ ہے, یا وہ بتائے گا کہ اس میں فلاں پرابلم ہے اس لیے میں اس کا این او سی نہیں دے رہا, لکھ کے بتائے گا اس پورٹل کے اوپر. تو 5 دن کے اندر اندر تمام این او سیز کر کے بینک کو اپروول اور گو ہیڈ دیا جائے گا کہ آپ لون پروسیس کر دیں. تو وہ جو آپ کی ایک ریکویسٹ تھی پچھلی دفعہ, ایز اے کسٹمر آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی, اس کی کافی حد تک سنوائی ہوئی اس میں سے کہ اب یہ پورٹل ہے, اور اسی پورٹل کو ہم اگلے زمانے میں اور بڑھا رہے ہیں, اور وہ ہم بڑھا رہے ہیں کہ جتنی بھی ادر دین دس لینڈز ہیں ان کو بھی اسی پورٹل پہ لائیں گے. ایک تو انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی وہ بھی خوشخبری دیں گے کہ ہم پورے پاکستان کی لینڈ کو ڈیجیٹلائز آپ کے سامنے لا رہے ہیں, تاکہ یہ پٹواری سسٹم میں سے آپ نکلیں اور آپ کمپیوٹر سے اپنا ریکارڈ جہاں آپ کا دل کرے وہ نکال سکیں, اس پہ لون لینا لے سکیں, بینک ایزیلی دے سکے. تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ جو پنجاب نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا, اس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کی تمام مشینری کو, جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے احکامات پر یہ بہت ہی کوئک اور فاسٹ کام کیا, جو 11 جنوری کو شروع کیا اور 8 مارچ کو اسے لائیو کر دیا گیا. اس میں 20 ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے تھے. فائنلی اس پروسیس کے تھرو اب صرف 8 ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. تمام جو ریڈنڈنٹ ڈاکومنٹس تھے وہ ریموو کر دیے گئے ہیں. صرف 8 ڈاکومنٹ ٹوٹل ریکوائرڈ ہوں گے ان 20 ڈاکومنٹس کے بجائے, تاکہ ایک عام شہری کے لیے سسٹم کو کلین کر دیں, سمارٹ کر دیں, ایزی کر دیں. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں, اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے گھر بنانے تھے, وہ گھر کہاں ہیں؟ ایک محترمہ ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہے لندن, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ والد کے گھر پہ رہتی ہیں, میاں 1500 مہوار پہ کام کرتا ہے. اس سارے حالات میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھت کی بہت سخت ضرورت ہے, تو وہ بہت پریشان رہتی ہیں کہ غریبوں کے لیے گھر کب بننے ہیں. تو ایسے غریب لوگوں کے لیے
ایک تو پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 7,500 گھر بن کے دیے جا چکے ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 8,000 گھر اور ان پہ کام شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو وہ اس میں درخواست دے سکتی ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اس پہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور یقین کریں ان کا بس چلے تو خدا کی قسم ضرور دے دیں. یہ میں آپ انہوں نے جو ماضی میں کام کیے ہوئے ہیں، ایک آدھ ان کی چیز آپ کے سامنے آئے گی تھوڑی دیر میں، جو ان کے رائے ونڈ کے محل کے بارے میں، تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وقت پر جو گریڈ 21 کے لوگ مال پانی لیتے رہے وہ اسی طرح کے ہیں، وہ کوئی مختلف نہیں ہے. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ تقریباً 57 سکیمز ہمیں رسیو ہوئی ہیں. 57 کے قریب ایسی پارٹیز ہیں جو اپنے پرپوزل ہمارے پاس لے کے آئی ہیں گورنمنٹ کے پاس، جو اپنی پرائیویٹ لینڈ پہ، ان کے پاس اپنی لینڈ ہے، وہ پرائم منسٹر کے اس پروگرام سے انسپائر ہو کے یا اٹریکٹ ہو کے بزنس وائز وہ یہ 57 سکیمز کے اندر 1,04,000 گھر بنانا چاہتی ہیں. ان میں سے ہم نے کچھ کی اپروول دے دی ہے اور کچھ کی دے دیں گے. اگلے 2 مہینے کے اندر اندر 64,000 گھر بننے کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ جو 64,000 گھر بنے گا، یہ میں لو کاسٹ غریبوں کے لیے گھروں کی بات کر رہا ہوں. یہ میں اس شخص کے لیے گھر کی بات کر رہا ہوں جو 14,000 کی قسط دے سکتا ہے، جو کرایہ دیتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ بریک اپ دیا تھا 14,400 روپے کا. یہ میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جس میں پہلا 3 لاکھ آپ کو گورنمنٹ نے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے 14,400 14,500 کی قسط دینی ہر مہینے. تو جو آپ کرایہ دے رہے تھے وہی آپ کی قسط ہوگی، اور پہلی قسط آپ نے تب دینی ہے جب آپ گھر میں رہنا شروع کر دیں گے، اس سے پہلے نہیں. اور اب اگلی بات آپ کے دماغ میں ہوگی کہ یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں لے جاتی ہیں سفارشوں سے. اب ہمارے دوست بولڈ چینل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یا تو یہ سفارش لڑائیں گے یا یہ ان کو تو گھر نہیں ملے گا. تو یہ جو گھر بن رہے ہیں یہ پرائیویٹ پارٹیز ہیں جو پرائم منسٹر کی اس امبریلا کے اندر آ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں اس کے تمام قواعد و ضوابط کو پورا کریں گے، اور وہ انہی لوگوں کو دے سکیں گے جو واقعی غریب ہیں یا متوسط ہیں، جن کی رینج جو ہے کمائی کی وہاں آتی ہے. تو یہ 64,000 گھر فوری طور پر شروع ہو جائیں گے. تو ہماری بہن جن کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ چاہیں تو اس اسکیم کے اندر بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کی لینڈ پہ بھی ہم پروجیکٹس لا رہے ہیں. یہ پروجیکٹس ہیں پرائیویٹ لینڈ پہ، پرائیویٹ پارٹیز کے پاس اپنی لینڈ موجود ہے، وہ اس پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اپنا تمام پلان موجود ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے ساتھ سائن کریں گے، اور پھر اس کی بکنگ نیا پاکستان کے تھرو ہوگی، ویب سائٹ کے تھرو، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ. اب آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لینڈ پہ گھر ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنیں گے. ان پہ بھی ہم پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. ایک